جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں صاحب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. جی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ اس پروگرام میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی ایک منظم جھوٹ کو دیکھیں کہ وہ کیسے پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، اور وہ منظم جھوٹ کیسے مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز اور پروپیگنڈا سے ہوتے ہوئے، پولیٹیکل نیریٹو سے ہوتے ہوئے الیکشن کیمپینز کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. مطلب ایک چھوٹے سے جھوٹ کو ان لوگوں کو اندازہ ہے ایک خاص سیاسی جماعت کو، پاکستان تحریک انصاف کو، اس کو کیسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. اس سے پہلے کہ آج کے جھوٹ پر ہم بات کریں، پتہ نہیں کیوں مجھے میر حسن کا ایک شعر یاد آ گیا مثنوی سیر البیان سے. عرض کیا ہے کہ تغافل، حیا اور شوخی غرور ہر ایک اپنے موقع پہ بوقت ضرور. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن ہو، فیک نیوز ہو، جھوٹ ہو، پروپیگنڈا ہو، ہر ایک اپنے موقع پہ بوقت ضرور. تو جیسے ہی ضرورت پڑتی ہے آپ ظالم بن جاتے ہیں، فیشسٹ بن جاتے ہیں. نہیں وہ تو ضرورت پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. واہ 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 واہ، مطلب آپ نے تو یا کیا اس کو کہیں گے ہم، رعایت لفظی برتی، کیا بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کڑا وقت آیا تھوڑا سا بظاہر اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے تو مظلوم بن گئے. اور ریسنٹلی ایک اب اپنے اوپر یہ جو لگنے والے باتیں ہو رہی ہیں، الزامات، تو اس سے بچنے کے لیے پوری دنیا کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. احساس دلایا جا رہا ہے یا پھر اس دفعہ فرق ہے نا، اس دفعہ آڈینس انٹرنیشنل ہے. آڈینس انٹرنیشنل ہے. ایک بات اور کر دوں جی. تاکہ پھر آپ کے پاس گفتگو کرنے میں سہولت رہے گی. جی. اور دیکھیں انٹرنیشنل چونکہ آڈینس ہے تو جیسے میں نے کہا نا تغافل، حیا، شوخی، غرور، سب کچھ، تو وہ اس میں اب انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے ایک ایسی تصویریں سامنے لا رہے ہیں کہ خواتین ڈٹ گئی ہیں فورسز کے خلاف، سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف، کہ جو عمران خان پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ جھوٹ ہے. جھوٹ اس طرح سے ہے کہ ہم اس وقت تذکرہ کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنائی گئی ایک تصویر کا، جس کا پھر فرانسیسی چینل نے کافی تیا پانچا کر کے رکھ دیا. اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی سفارتی سطح کے اوپر تھوڑی سی سبکی ہے. یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے بات نہیں ہوئی ہے. اور انہوں نے کیا سوچا کہ اگر افغان عورت، اگر آپ کو یاد ہے وہ انڈیا میں وہ بچی جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، اور ان آر ایس ایس کے وہ جو بدماش تھے ان کے سامنے، وہ جو اسٹوڈنٹس بدماشی کر رہے تھے کہ اس کے حجاب کے اوپر وہ اعتراض کر رہے تھے، اس نے آ کے بتایا کہ میں ڈروں گی نہیں، اور وہ پھر ایک علامت بن گئی پوری دنیا میں. پاکستان تحریک انصاف نے کیا سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، ہم یہاں پر ایک ایسی پارٹی جو اپنے آپ میں عورت دشمن پارٹی ہے، ان کے الفاظ میں، ان کی پالیسیز میں، ان کے اظہار میں جس طرح سے یہ عورت دشمنی کو برتتے رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور اب اچانک سے انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایک عورت کا وہ تصویر جو ہے وہ بتا دی کہ عورت ڈٹ گئی ہے. آپ سوچیں کہ یہ کتنا خطرناک دماغ رکھتے ہیں یہ لوگ. اب پھر اس کے اندر خواتین کا شامل کرنا اپنے بتانے کے لیے کہ ہمارے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہم کتنے بڑے وکٹم بن چکے ہیں اس وقت. پھر ڈیموکریسی، جیسے اب خان صاحب بھی کہتے ہیں یہ کیسی جمہوریت ہے، مطلب خان صاحب کو جمہوریت کے ہجے بھی آتے ہیں. پھر ہیومن رائٹس کے حوالے سے جس طرح سے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں یہاں پر، آپ جلاؤ گھراؤ کریں، آپ سیکیورٹی اہلکاروں کے اوپر پیٹرول بم پھینکیں، وہاں پر کوئی ہیومن رائٹس وائلیٹ نہیں ہوتے. لیکن آپ جھوٹے، مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پارا چنار میں اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے شیعہ علی قتل ہوئے تھے، اس ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے، اور اس وقت جو جنازہ
جا رہا تھا ان کا، وہاں کی تصاویر کو انہوں نے یہ 9 مئی کی تصاویر کے ساتھ جوڑ کر بتایا کہ یہ اس دن کی تصاویر ہیں. انسان جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا کانپ جاتا ہے، کانپ جاتا ہے. اچھا، ایک اس میں ایک اور بھی موقع، لیکن یہ لوگ نہیں، یہ نہیں کانپیں گے. بالکل. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بینگ اے پولیٹیکل پارٹی ہم نشانہ بن رہے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اپنے دور میں سیاسی جماعتوں کے خلاف کس طرح سے اداروں کو استعمال کیا گیا، کس طرح سے سیاست دانوں کو، جیسے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے اس دن بھی فرمایا کہ یہیں پر اسی ہاؤس میں ہماری پہلی 2 رو کے لوگ نیب کی حراست میں تھے یا جیلوں میں تھے. لیکن آج خان صاحب کو یاد آ رہا ہے کہ ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. مطلب یہ جو چیزیں کلیم کر رہے ہیں، ان چیزوں سے کیا اس پارٹی نے کبھی کوئی واسطہ رکھا ہے؟ جب اپوزیشن میں تھے پہلے تب، جب اقتدار میں آئے تب، جب گھر بھجوائے گئے تب. آپ نے 2-3 باتیں گنوائیں، میں چاہتا ہوں کہ اس پر تفصیل سے بات کی جائے. ٹھیک ہے، پہلی بات جو آپ نے کہی کہ خواتین کو یہ امیج بنا کے استعمال کرنا کہ خواتین ڈٹ گئیں تحریک انصاف کی، اور ذرا اس کی حقیقت پہ بھی روشنی ڈالیے کہ جس طریقے سے لیڈ کیا ان جتھوں کو، ان گروہوں کو کہ جنہوں نے جا کے سرکاری املاک پہ حملہ کیا، عمارتیں جلا دیں اور بہت کچھ کیا، اور ریاستی تنصیبات پر حملے کیے. اب تو آڈیو لیکس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے کہا گیا کہ پہنچو. اور وہ خواتین جنہوں نے یہ کیا، بسط احترام میں یہ کہوں گا کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہ پکڑیں، یہ بھی کہا ہم جیسی خواتین کو تو جیل میں نہ بھیجیں. یہ حقیقت ہے. ہم جیسی خواتین سے ان کی کیا مراد ہے؟ یہ وہی پارٹی ہے جنہوں نے مرحوم آسماء جہانگیر صاحبہ کے حوالے سے کبھی کوئی اچھی بات ان کی زبان سے ہم نے سنتے ہوئے نہیں دیکھی، جبکہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے وہ عورت کبھی بھی یہ اپنی ذاتی وابستگیوں سے اٹھ کر ہمیشہ انہوں نے بات کی. یہ وہی پارٹی ہے جو مریم نواز شریف کے اوپر کیا حملہ ہے لفظی جو نہیں کرتی. سیاست میں خواتین کی شرکت کو جس طرح سے ان لوگوں نے مسئلہ بنایا ہے، دوسری وہ سیاسی خواتین، سیاست کی وہ خواتین جو ان کی پارٹی پر تنقید کرتی ہیں کسی بھی طرح سے، مطلب وہ کوئی سوشل میڈیا صارف ہے، وہ جرنلسٹ ہے، یا وہ کسی دوسری پارٹی سے تعلق رکھنے والی کوئی خاتون ہے یا پارلیمنٹیرین ہے، انہوں نے ان کے لیے کتنی گھٹن پیدا کی ہے. اور اب آج آپ ان کی باتیں سنیں تو انسان حیران ہوتا ہے. یہ سب جھوٹ کا پلندہ نہیں ہے کہ یہ کیا یہ لوگ خواتین کے آپ یہ داد تو دینا کہ بوقت ضرور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں ضرور وہ اپنی مرضی کا برانڈ نکال کے لاتے ہیں جھوٹ کا. ایک سوال یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کو اگر یہ بتایا جا رہا ہے کسی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد لے کر کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس میں خواتین ڈٹ جاتی ہیں، دنیا کو وہ جھوٹ سمجھ میں آئے گا یا وہ جو روز صبح و شام میاں نواز شریف کے گھر کے باہر لندن میں ایون فیلڈ میں، اور وہ جو خواتین، بچے، بچیاں، نوجوان اکٹھے ہوتے، وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں، وہ جو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان کے پاس وہ بھی بھونبو بھی ہوتا ہے، تو وہ اس سے وہ جو گل افشانی گفتار، پھر غالب یاد آ گئے، پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار، تو یہ گل افشانی گفتار ان کو یاد رہے گی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے گھڑا ہوا جھوٹ؟ کاشف آپ یہ سوچئے، بلکہ میں سوال آپ سے کرتی ہوں. اچھا، سوال کے جواب میں سوال یہ ایسا کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک تو دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا اس دفعہ ٹارگٹ تھا اور انٹرنیشنل آڈینس بھی ٹارگٹ ہے. وجہ کیا ہے اس دفعہ؟ یہ ساری انہوں نے سارے خانے کیوں پورے رکھے ہوئے ہیں اپنے اس دفعہ؟ اگر آپ مجھ سے جاننا چاہتی ہیں تو میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ بہت چالاکی اور عیاری کا ثبوت دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے اس جھوٹ کے اندر ملفوف ایک اور جھوٹ، ایک جھوٹی خبر یہ کہ انہوں نے کہا حقیقی آزادی، ہم کوئی غلام ہیں؟ ہم غلام نہیں ہیں، اور جو لوگ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں وہ امریکہ والے ہیں، اور ان سے آپ
انہی کی خواتین کو فون کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. مطلب امریکی کانگریس وومن سے جس طرح سے خان صاحب منت ترلا کر رہے تھے, اور جھوٹ یہ وہاں پر بھی جھوٹ یہ بولا کہ پاکستان کی 17 سالہ تاریخ میں اکانومی سب سے زیادہ فلرش کر رہی تھی, اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. اور انہوں نے شاید سوچا ہوگا, وہ اپنی ذاتی اکانومی کی بات کر رہے ہوں گے, وہ واقعی فلورش کر رہی تھی, لیکن یہ کہ لیکن انہوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ چونکہ امریکہ میں ہم نے ایک لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہے, تو شاید انہوں نے یہی بات وہاں پر فلوٹ کروائی ہوگی. بالکل. تو میں دیکھیں, آپ نے میرے سوال کے جواب میں جو سوال مجھ سے پوچھا, تو اس سوال کے جواب میں سوال نہیں پوچھ رہا بلکہ جواب دے رہا ہوں ایمانداری کے ساتھ. وہ یہی ہے کہ آپ جب اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو مطلب معاملات اس لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں کہ جھوٹ کی تہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, اور اس پہ بہت ساری گفتگو کی ضرورت ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ پوری ٹیکنیک چل کیا رہی ہے جھوٹ کی. اچھا کاشف صاحب, میرے خیال میں یہ جو سارا انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل آڈینس کیپچر کرنے والی بات ہے, اس میں کہیں نہ کہیں مقصد جو ہے وہ ہمدردیاں بٹورنا اور وہ چیپ اٹینشن سیکنگ والا ایک سنڈروم ہوتا ہے, کہیں وہ بھی استعمال ہو رہا ہے. پھر حکومت پاکستان کا امیج خراب کرنا. آپ یاد رکھیں کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے IMF کو خط تک لکھے, ٹھیک ہے, کہ ان کو قسط نہ دی جائے اس دفعہ. پھر ریاست پاکستان کے امیج کو کس طرح سے اتل پتل کرنے کی کوشش کی گئی. اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک ایکسپرٹ سے جو کہ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے انٹرنیشنل میڈیا میں اپنا امیج بنانے کے لیے مختلف ایلیمنٹس کو استعمال کیا. ایون اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے یہ بھی شو کرنے کی کوشش کی گئی کہ خواتین سیکیورٹی اہلکاروں کے سامنے ڈٹی ہوئی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے سلما بٹ صاحبہ, پنجاب اسمبلی کی رکن رہی ہیں. شکریہ سلما ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ افشا. اچھا, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی نے یہ جو ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں, جس میں انہوں نے یہ کلیم کرنے کی سرتوڑ کوشش کی ہے, کلیم تو کیا کہیں نہ کہیں یہ فیک نیوز کے زمرے میں ہی آ جاتا ہے, کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے ان کے خلاف اور خواتین ڈٹ گئی ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ جی افشا, مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں اور ان کے جو انٹرنیشنل اپنا امیج اور جو فیس کریٹ کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے, اور جس کے لیے انہوں نے متعدد لابنگ فرمز ہائر کی ہیں باقاعدہ, وہ مہینے کے لاکھوں ڈالرز جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنا گلوبل امیج بنانے پہ. ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے انہوں نے, اور ایک وہ فیک امیج ہے نا جس کو انہوں نے کریٹ کیا گلوبلی, اور بالکل ویسے جیسے انہوں نے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کھڑا کر کر اپنا ایک امیج کریٹ کیا, اور اس کے اوپر پہلے تو وہ خود اپنی فارن فنڈنگ کے ذریعے اس پہ میرے خیال ہے انگنت قسم کی فنڈنگ کے ذریعے سوشل میڈیا کرتے رہے تھے. جب حکومت میں آئے تو کتنی حکومت میں آپ دیکھ لیں, پنجاب حکومت میں دیکھیں, ہر جگہ سے ان کے اب ہم جیسے آپ کی حکومت پرولز جو ہیں ان کو فائر کیا جا رہا ہے. 5000 بچے بھی کے پی سے نکالے ہیں. اس سے پہلے کبھی کتنے بچے نکلتے, کبھی کتنے بچے, سب انہوں نے ہائر کیے تھے جو پیڈ تھے اور جو ان کی سوشل میڈیا ٹیمز بن کے ٹرولنگ کرتے تھے. یہ ان کا طریقہ کار ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے شاید وہ پوری پلاننگ سے کرے تھے, 8-9 سالوں سے انہوں نے ترتیب دی تھی چیزیں, اور پھر انہوں نے, آپ کو اگر یاد ہو, میں بار بار آج کل یہ بات یاد دلانا چاہتی ہوں اپنے ناظرین کو, کہ جب 2018 میں آئے تھے تو انہوں نے اپنا ایجنڈے میں ایک چیز بہت مینشن کرتے تھے کہ میں ہیومن ڈیولپمنٹ کروں گا. وہ کہتے تھے میں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ فوکس کروں گا. اچھا, ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ جو کا فوکس 4 سال بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نوجوانوں کو تیار کیا, تعلیم چھین لی, ان سے روزگار چھین لیا, ان سے صحت کی سہولیات چھین لی, کیونکہ ترقیاتی بجٹ ان ساری آپ خود جا کے چیک کر لیں سلیش کر دیا 50% کے ساتھ آتے. تو جب ترقیاتی بجٹ آپ ختم کر دیتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آپ تعلیم, صحت, کھیلنے, اسپورٹس, پازیٹیو ہیلتھی ایکٹیویٹیز, انفراسٹرکچر اور روزگار جو ہے اس سب کو موصل کر رہے ہیں. اچھا, وہ کر کے آپ نے کیا کیا, ہیومن ڈیولپمنٹ کیا کی, آپ نے پیڈ ٹرولز بنا لیے, آپ نے بچوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی برین واشنگ شروع کر دی, کرتے کرتے آپ نے ان کی برین ماؤف کر دی, اور آپ اپنے لیے انہوں نے ایک بلوائی کی ٹیم تیار کر دی. یہ آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ تھی, جس کو آج اب سہارا لے کر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک آواز دوں گا
تو آپ نے مارنے مرنے پہ اتر آنا، ایک آواز دوں گا تو آپ نے عمارتوں پہ اور تنصیبات پہ حملے کر دینے، آپ نے دفاعی تنصیبات نہیں چھوڑنی، آپ نے املاک نہیں چھوڑنی، آپ نے ریاستی اداروں کے باشندوں کو نہیں چھوڑنا، گاڑیوں کو نہیں چھوڑنا، پولیس کو مار دینا، ہر چیز کو چل کے رکھ دینی ہے۔ جب میں کال دوں گا تو آپ نے باہر آ کے گرین بیلٹ چلانی، فساد دھنگا ڈال دینا، جب میں کال دوں گا تو آپ نے بلوائی کے لیے باہر آ جانا، زمان پاک کے باہر آ جانا اور میری ڈھال بن جانا۔ اچھا اب انہوں نے کیا کیا؟ یہی چیز جب وہ بیسکلی وٹ ہی پلیز ود مائنڈ، وہ مائنڈ گیم کرتے ہیں ٹوٹل ان کی سیاست جو ہے۔ اور انہوں نے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو انہوں نے وہ خاتون کی تصویر لگا کے، جس کو فرانس کے میڈیا میں 24 وہ چینل سم تھنگ جو نام ہے، انہوں نے ایکسپوز بھی کیا کہ وہ غلط تصویر تھی، اور وہ اس کے پیچھے جو فوجی دکھائے گئے ہیں وہ فوجی پاکستانی فوجیوں کی، پاکستانی پولیس اور فوج کے ساتھ ان کی وردی نہیں ملتی، اور وہ جو سامنے خاتون کھڑی ہے اس کا شاید ایک ہاتھ بھی پورا پراپر نہیں ہے، اور وہ سارا بلر میں ہے۔ اور انہوں نے جو خاتون ڈیفائنس اور وہ ریزیلینس کی پکچر بنانے کی کوشش کی، پورٹری کی ہے، کیونکہ ہی نوز ویری ویل کہ ہاؤ ٹو پلے ود دیز تھنگس، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ انڈیا میں بھی ایک بچی تھی جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو وہ ایک گلوبل فیم کا بنی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہمارے ہاں جیسے اوریجنلی جیسا ہوا، ملالا یوسف زئی ایک وقت میں ریزیلینس کی اور اس کی بنی مثال بنی پاکستان کے اندر، تو اس طرح کی ان کا خیال تھا کہ اب میں یہ امیج پورٹری کر کے دنیا کو متوجہ کیسے کر سکتا ہوں، اور کیونکہ میں نے اپنی لابنگ فرم کے ذریعے ایک سافٹ کارنر تو پیدا کیا ہوا جگہ جگہ۔ امریکہ میں دیکھ لیں آپ، ان کی جو کنسلٹنسی فرم ہے، وہ جو کانگریس کی جو سینیٹر ہے ان کے ساتھ ان کی آ بھی گئی، میگزین کے ساتھ ان کی آڈیو بھی آ گئی، اس کے علاوہ ان کی پارٹی کے لوگوں کی آپ دیکھیں کس طرح وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں۔ اور یہ وہی امریکہ ہے جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انہوں نے سائفر لہرا کے کہتے تھے کہ میرے خلاف امریکی سازش ہے۔ اب جب وہ میگزین سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کیوں نہیں اس وقت ذکر کیا کہ میرے خلاف جو آپ نے امریکی سازش کر کے مجھے نکالا ہے، کیوں نکالا ہے؟ وہ اسے کہہ رہے نہیں، میرے حق میں آپ میری مدد کے لیے پکارے، آپ ایک بات کریں، اس کا ویٹیج ہوگا میرے ملک میں۔ اچھا یہ جگہ جگہ لابنگ فرم پیسے دے کر انٹرویوز کرانے، پیسے دے کر ملاقاتیں کرنی، پیسے دے کر اپنے لیے لابنگ اور سافٹ کارنرز پیدا کرنا، اور پھر بعد میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جھوٹی چیزیں لا کر سامنے اور اس کو اپنا امیج کریٹ کرنا گلوبلی۔ تو یہ جس طرح، اور جب یہ ایکسپوز ہوئے تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ دیکھیں یہ سب کرنے کا فائدہ تو عمران خان لیتا ہے، اس کی پارٹی لیتی ہے، نقصان کون لیتا ہے؟ نقصان لیتا ہے پاکستان۔ بالکل، جب گلوبلی ہم ڈی فیم ہوتے ہیں، جب گلوبلی کوئی اس طرح کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، پروپیگنڈا ایکسپوز ہوتا ہے، تو کس کو پرابلم کہا کیا جاتا ہے؟ پاکستانی پولیٹیشین جس نے یہ حرکت کی، اس وقت وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ ملک کو ڈھسا جاتا ہے، ملک کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو میرے خیال میں تو اس شخص نے عورتوں کو استعمال کرنے سے پرہیز نہیں کی، اس نے بچوں کو استعمال کرنے سے پرہیز نہیں کی، اس نے کارکنوں کو استعمال کرنے سے پرہیز نہیں کی، نوجوانوں کو استعمال کرنے سے پرہیز نہیں کی۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس شخص کے اندر اتنی سیلف رائٹسنس اور اتنی خود پسندی کی انتہا، اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ، اور اتنا صرف میں اور میری ذات اس حد تک اوپر چلی گئی ہے، ان کو کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، نہ پاکستان میٹر کرتا ہے، نہ پاکستان کی افواج میٹر کرتی ہیں، نہ ادارے میٹر کرتے ہیں، نہ ان کو پاکستان کے اداروں کی عزت میٹر کرتی ہے، نہ ان کو پارلیمنٹ میٹر کرتی ہے، نہ ان کو جوڈیشری جو ان کے حق میں فیصلے نہ دے وہ میٹر کرتی ہے، ان کو کوئی بھی چیز میٹر نہیں کرتی۔ مجھے نہیں پتا نہ ان کو سیاسی میدان میٹر کرتا ہے، کیونکہ سیاسی میدان میں تو وہ پہلے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے کھڑے ہوئے، وہ سیاستدانوں کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ کرنے میں ویسے ہی تصدیق محسوس کرتے رہے۔ وہ تو کسی اپوزیشن کے جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ کسی میٹنگ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے جتنی دیر وہ رہے ہیں وزیر اعظم۔ اور وہ دیکھیں ایک اس طرح کا بندہ جو نہ اپنی کمیونٹی میں وہ خود کو آئسولیٹ کر چکا ہے، اور وہ کرنا کیا چاہتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، اس کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ اقتدار، لیکن کس پہ اقتدار کرنا ہے؟ کس پہ؟ میرا سوال یہ ہے، وہ کس چیز پہ اقتدار کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ملک ہوگا تو اقتدار ہوگا، یہ ملک ہوگی تو سیاسی پارٹیاں ہوں گی، یہ ملک ہوگا تو سیاستدان ہوں گے، یہ ملک ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ ملک بچانا ہے، ہمیں پاکستان عزیز ہے، پاکستان فرسٹ۔ ہم پاکستان کے اوپر آ کے، پاکستان کے بیونڈ ہم کچھ نہیں سوچ سکتے۔ میری ذات، میری پارٹی مسلم لیگ نون، ہماری سیاست ایک بہت چھوٹی چیز ہے، پاکستان بہت بڑی چیز ہے۔ جی بالکل بالکل جی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بیسکلی ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا، ہمیں یہ بات میں اوپنلی ایڈمٹ کرنا چاہتی ہوں، اس سے زیادہ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے ہم سے بات کی اور بڑی اہم بات کہی کہ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے توقف فرمائیے، یہ سب کچھ، یہ ذہن سازی، یہ تباہی معیشت کی، سماج کی،
آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ بادشاہ سلامت بننا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں نا اگر انہوں نے اتنا تو ہی شوق ہے تو کوئی بات چیت کر کے ان کو اعزازی بادشاہ بنا دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے مطلب اس شوق کے لیے پاکستان کو تو داؤ پر مت لگائیں، نسلوں کو تباہ کرنے کے یہ جو نسلوں کی بات ہو رہی ہے، اور سلما بٹ صاحبہ نوجوانوں کے حوالے سے بات کر رہی تھیں، آپ دیکھیے کہ کل بھی خان صاحب نے کس طرح سے یہ فرمایا کہ اگر آزادی نہیں ملتی، وہ آزادی، وہ برانڈ جو عمران خان کے نزدیک آزادی ہے اور باقی سب غلامی ہے، تو پھر مر جاؤ۔ کیا کوئی سیاسی لیڈر نوجوانوں کو، اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے مایوسی کا پیامبر بن سکتا ہے؟ ان کو موت کی ترغیب دے سکتا ہے؟ یہ تصور کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ ایک سیاسی لیڈر ایسی باتیں کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ میں پہلا جھوٹ یہ ہے کہ حقیقی آزادی کا لفظ، یہ ٹرم، یہ سیاسی اصطلاح جھوٹ ہے۔ ہم کوئی غلام نہیں ہیں، اور پاکستان 1947 میں آزاد ہو گیا تھا۔ اگر کسی چیز سے مزید آزادی کی ضرورت ہے تو یہ کہ انفارچونیٹلی ہم 47 کے بعد سے لے کر 2023 تک اس کلونیل مائنڈ سیٹ، اس کلونیل گورننس کے سسٹم، اس کلونیل اکانومی، اس کلونیل سوشل بیہیویئرز، ہر چیز، ٹھیک ہے، ڈی کولونائزیشن کی ضرورت ہے، سے نہیں نکل پائے۔ اور ڈی کولونائزیشن، آپ نے بالکل صحیح کہا، ڈی کولونائزیشن کی ضرورت ہے، اور ڈی کولونائزیشن کسی پاپولسٹ سیاسی نعرے سے نہیں ہوگی۔ بالکل اس کے لیے کام کرنا پڑے گا سیاسی جماعتوں کو مل کے۔ تو ہمیں آپ کی حقیقی آزادی نہیں چاہیے، ہمیں اور زندگی بھی چاہیے۔ بالکل، نوجوانوں کو زندگی کا سبق سکھائیں۔ جھوٹ بولتے بولتے مایوسیوں کا پیغام بھی آپ نے دینا شروع کر دیا۔ یہ خطرناک صورتحال ہے، اور اس خطرناک صورتحال سے نمٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے سچ کو جاننا۔ اور اپنے تئیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی منظم جھوٹ کے پیچھے جو چھپا ہوا ایک سچ ہے اس کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ فی الوقت ہمارے پروگرام